بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں سجدہ سہو سے متعلق بات شروع ہوئی تھی اور آپ سے عرض ہوا تھا کہ اگر نماز میں کسی فرض میں تقدیم یا تاخیر ہو جائے، کوئی فرض عمل آگے ہو گیا پیچھے ہو گیا، یا کوئی واجب عمل اس میں تقدیم تاخیر ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، یا کوئی واجب عمل چھوٹ جائے، یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3 صورتیں۔ تھوڑا سا دماغ کو حاضر رکھیں گے دوستو۔ فرض عمل میں تقدیم تاخیر ہو جائے، واجب عمل میں تقدیم تاخیر ہو جائے، یا واجب عمل چھوٹ جائے، اور بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ آپ کے سامنے آیا کہ جب قاعدے میں بیٹھ جائے تو التحیات پڑھ لے۔ کہاں تک پڑھ لے؟ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھ لے، آگے درود شریف نہ پڑھے۔ یہاں تک پڑھ کے پھر ایک طرف سلام پھیر دے، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کر لے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد جب بیٹھ جائے تو اب ترتیب کے ساتھ التحیات سے شروع کرے اور آخر تک پورا پڑھ لے اور پھر سلام پھیر لے۔ یہ بات دوستو پچھلی مجلس میں گزر گئی۔ آج سجدہ سہو کے لازم ہونے کی کچھ ایسی صورتیں اور مثالیں ہیں کہ جس کی طرف ہمیں بعض دفعہ توجہ نہیں ہوتی دوستو، لیکن ہمیں سیکھنی چاہیے، بہت غور کریں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز شروع کی اور سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، وَلَضَّالِّينَ آمین، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کوئی سورت ملانی ہے، قرآن کا کچھ حصہ ملانا ہے۔ اب یہ ملانا تھا، لیکن اب پہلے سے ذہن تیار نہیں ہے کہ کیا پڑھوں، کون سی سورت پڑھوں۔ اس نے سوچا کہ یار سورہ کوثر پڑھتا ہوں، سوچ رہا ہے، پھر کہا نہیں یہ نہیں پڑھتا ہوں، وہ شاید غلطی ہو جائے گی، سورۃ النصر پڑھتا ہوں۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملانے میں تاخیر نہیں کرنی دوستو، یہ اہم مسئلہ ہے، توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اس سوچنے میں اتنا وقت لگا دیا جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہی جا سکتی ہے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، یعنی اتنا وقت آپ کے سوچنے میں چلا گیا، آپ نے وَلَضَّالِّينَ آمین کہا، پھر آپ سوچ رہے ہیں، اور اتنی دیر گزر گئی جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ ہو سکتا ہے، یہ خالی گزر گیا۔ یہ وہ تاخیر ہے کہ جس تاخیر کی وجہ سے آپ پر سجدہ سہو آخر میں لازم ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ تو کیا مسئلہ سامنے آیا کہ ہمیں نماز میں ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی، 3 وتر پڑھی، بعض ساتھیوں نے 2 رکعت نفل بھی پڑھے ہوں گے۔ تو جیسے انسان کسی بھی ضروری کام کے لیے پہلے ذہن کو حاضر کر لیتا ہے، اسی طرح ہم اپنے سنت وتر نوافل میں تیار ہو کہ آج میں نے سنتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھنی ہے، وتر میں یہ 3 پڑھنی ہے، نفل میں یہ 3 پڑھنی ہے، اور اسی اعتبار سے اس کو پڑھتا رہے۔ بلا وجہ سوچنے میں دیر لگ گئی، 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر وقت گزر گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھ دی،
اپنے لیے. مثال کے طور پہ اس کی ظہر رہ گئی تھی، اس کی عصر رہ گئی تھی، یا یہ کہ یہ 4 رکعت سنتیں پڑھ رہا تھا، اور جب قاعدہ اخیرہ میں پہنچ گیا. قاعدہ اخیرہ کون سا ہوتا ہے؟ جو بالکل آخر رکعت میں نا، اب اس کے بعد سلام ہی پھیرنا رہ جاتا ہے. جب یہ قاعدہ اخیرہ کے اندر پہنچا تو التحیات شروع کر دی، درود شریف پڑھ لی، اب صرف سلام رہ گیا. اور اس کے دل دماغ کے اندر ایک وسوسہ آیا کہ اب میں تو بیٹھ گیا ہوں، پتہ نہیں 4 ہوئی یا 3 ہوئی. اس کو 4 پڑھنی تھی، لیکن آخر تک پہنچنے کے بعد اب شبہ ہو گیا کس چیز میں، کہ 3 رکعتیں ہوئی ہے یا 4 ہوئی. اب دیکھیں سلام پھیرنا، ایک نماز کا جو سلام پھیرنا ہے، سلام پھیر کر نماز سے نکلنا یہ واجب ہے. تو اب سوچ میں لگ گیا کہ 3 ہوئی 4 ہوئی، 3 ہوئی 4 ہوئی، 3 ہوئی 4 ہوئی، سوچ رہا ہے. اور اس سوچ میں کتنا وقت لگ گیا؟ 3 سبحان اللہ کے برابر. یہ وہ تاخیر ہے جس کی وجہ سے اس بندے پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی، پچھلا مسئلہ بھی ایک نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنے دماغ کو بیدار رکھے گا، غفلت میں نہ جائے. اچھا، اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے نماز شروع کی، پہلی رکعت الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد کوئی سورت ملائی وہ بھی پڑھ لی. سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اب کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ رکوع میں جانا ہے. اور رکوع نماز میں فرض ہے. اب یہ فرض میں جا رہا تھا اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اب کہیں دماغ ادھر ادھر گھوم گیا، ایسے ہی بلا وجہ سوچ میں کھڑا ہو گیا. سوچ سے مراد یعنی یہ نہیں سوچ رہا کہ مجھے کہاں جانا ہے، رکوع میں یا سجدے میں یا کیا ہوا، نہیں، کوئی دنیاوی خیال میں گم ہو گیا، ادھر ادھر چلا گیا. اور پھر اچانک احساس ہوا کہ اوہو میں تو نماز میں ہوں، رکوع میں جانا ہے. تو اگر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد فوراً رکوع میں جانے کے بجائے یہ سوچ میں چلا گیا تو اس فرض عمل میں تاخیر ہو گئی. اور اتنی تاخیر ہو گئی جس تاخیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھی جا سکتی تھی، اور پھر یہ بعد میں گیا تو اس کے ذمے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اگر ایک شخص قاعدے میں بیٹھ گیا، چاہے پہلا قاعدہ ہو چاہے دوسرا قاعدہ ہو، آخری قاعدہ ہو، آپ جانتے ہیں کہ نماز کے قاعدے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والی دعا. یہ دعا ہے، یہ پڑھنی ہے. لیکن اب دماغ کہیں ادھر ادھر ہوا اور اس نے وہاں پر شروع کر دی سورۃ الفاتحہ شروع کر دی، سورۃ الفاتحہ شروع کر دی. آج کل تو نمازوں میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. اب سورہ فاتحہ شروع کر دی اور ایک آیت پڑھی اور ایک دم اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ تو غلط ہو گیا، تو فوراً التحیات کی طرف لوٹ کر آ گیا تو مسئلہ نہیں، بچت ہے. یا یہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم 2 آیتیں پڑھی تھی اور فوراً اندازہ ہوا کہ جی غلط جا رہا ہوں، واپس التحیات میں آ گیا، تب بھی بچت ہو گئی. لیکن اگر اس نے تیسری آیت مالک یوم الدین ملا دی تو وہ کم از کم مقدار قرات کی جس سے فرض پورا ہو جاتا ہے. وہ آپ نے سمجھا ہے مسئلہ کہ قرات کی وہ ادنا مقدار ما یجوز بہ الصلاۃ جو نماز کے لیے کفایت کر جاتا ہے، وہ کم از کم چھوٹی کتنی آیتیں؟ 3 آیتیں. تو اگر سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں بے دہانی میں پڑھ لی اور پھر احساس ہوا کہ التحیات پڑھنی ہے تو التحیات تو پڑھ لے،
لیکن سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بھی بہرحال ایک اہم مسئلہ ہے. اسی طریقے سے ایک بہت اہم ترین اور نازک سا مسئلہ، قاعدہ اولا اور قاعدہ آخرہ، دو قاعدے کون سی نماز میں ہوں گے جس کی 4 رکعتیں ہیں یا 3 رکعتیں؟ 2 رکعت والی نماز میں تو ایک ہی قاعدہ ہے، وہی قاعدہ آخرہ ہے، اس میں پورا پڑھنا ہے. 4 رکعت والی نماز کا جو پہلا قاعدہ ہے جس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، اس میں التحیات سے شروع کر کے ہمیں کہاں تک پڑھنا ہوتا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قاعدہ اولا میں اس کے بعد درود شریف نہیں ملانا. ایسا ہی ہے نا؟ اب سمجھے دوست، اگر کسی نے غلطی سے، بھولے سے، بے دہانی سے درود شریف شروع کر دی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور ایک دم اندازہ ہوا کہ اوہ یہ تو قاعدہ اولا ہے، اس میں تو درود شریف نہیں پڑھنا، تو تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائے گا، ہے نا؟ یہ تو مسئلہ صاف ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ درود شریف جو اس نے قاعدہ اولا میں شروع کر لیا، کیا اس کو شروع کرنے سے اس کے ذمے کوئی سجدہ سہو لازم ہوا؟ اگر لازم ہوا تو کس قدر پڑھنے کے بعد لازم ہوا؟ جی اب سمجھے دوستوں یہاں پر اس مسئلے، اگر اللہم صلی علی محمد تک پہنچ گئے، جو پہلا لفظ محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر فقہا نے لکھا کہ اس پہلے لفظ محمد تک پہنچ گیا تو پھر چاہے یہ اٹھ بھی جائے لیکن اب یہ سجدہ سہو کرے گا. بات سمجھ گئے؟ اور بعض فقہا نے لکھا کہ نہیں، اس کے پاس دوسرے لفظ محمد تک کی گنجائش ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک اگر یہ پہنچ جاتا ہے تو تب تو سجدہ سہو لازم آئے گا، اور اگر اس سے پہلے بھی اس کو یاد آئے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس میں اکثر انسان شروع ہو جاتا ہے، چل پڑتا ہے یہاں پر. بعض دفعہ تو انسان پورا درود شریف بھی پڑھ لیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے کوئی سجدہ سہو یا خرابی لازم نہیں آئی، حالانکہ لازم آئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ تو یہ بھی بہرحال ایک اہم مسئلہ ہے. اسی طریقے سے اگر 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز ہے، اس میں قاعدہ اولا میں بیٹھنا تھا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا تھا. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں دماغ ادھر ادھر چلا گیا، بیٹھنا اچانک ذہن سے نکل جاتا ہے، ہم تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، قاعدہ اولا بیچ میں رہ گیا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں؟ قاعدہ اولا 2 رکعت کے بعد واجب ہے، اس میں بیٹھنا تھا، لیکن بے دہانی میں وہ دماغ سے نکل گیا اور تیسری کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. اور یہ اکثر باجماعت نماز میں بھی ہو جاتا ہے، امام صاحب تیسری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے سے ساتھی کہتے ہیں اللہ اکبر کہ امام صاحب واپس آ جائیں، تو واپس نہیں آنا ہے اور نہ پیچھے سے ہمیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ قاعدہ اولا واجب ہے، اور اگر واجب چھوٹ جائے اور امام آگے چلا جائے تو امام کو واپس نہ بلائیں، وہ فرض کی طرف جا چکے ہیں. لہٰذا آخر میں سجدہ سہو سے مسئلہ کنٹرول ہو جائے گا، وہ مسئلہ نہیں. اصل جو بات سمجھنے سمجھانے کی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. اکیلے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت کے بعد مجھے قاعدہ اولا کرنا تھا اور میں بھول گیا، تو بجائے بیٹھنے کے میں کھڑا ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد مجھے فوراً یاد آیا کہ اوہ قاعدہ اولا میں تو مجھے بیٹھنا ہے، میں فوراً واپس آ جاتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ آیا واپس آنے کے بعد مجھ پہ سجدہ سہو لازم ہوا
یا نہیں ہوا. اس میں ایک معیار، ایک قاعدہ ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھے دوست. اگر قاعدہ اولا بھولنے کے بعد ایک بندہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگا تو کھڑے ہونے کے لیے انسان کا جسم زمین سے اوپر کی طرف آتا ہے نا. اگر یہ جسم کا نچلا دھڑ جو ہے، جو پیر ہے، اگر یہ ابھی تک زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، صرف اوپر کا دھڑ اٹھنے لگا ہے، نیچے کا زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے ابھی، اور یاد آ گیا تو فوراً واپس آئے، کچھ بھی لازم نہیں آئے گا. لیکن اگر اس کا دھڑ یعنی نیچے کے یہ گھٹنے زمین سے اٹھ گئے اور یہ کھڑے ہونے کی طرف آ گیا، اب نیچے کا دھڑ زمین پر قائم نہیں ہے سوائے اس کے پیر کے پنجوں کے، باقی تو کھڑا ہو گیا. تو ایسی صورت میں جسم کا حصہ قیام کی طرف آ چکا ہے، زمین کے ساتھ کم لگا ہوا ہے، لہذا ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. لہذا دوبارہ واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پوری کر لیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں. کچھ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو اس چیز میں بھی بہت زیادہ دھیان رکھیں گے. تو اور بھی انشاءاللہ سجدہ سہو سے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں، اور چونکہ سجدہ سہو کے مسائل ذرا باریک اور گہرے بھی ہیں، تو اس کو دماغ میں رکھیں اور عمل کی نیت سے رکھیں. اور کبھی بھی مسائل کے باب میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. شریعت بڑی وسعت رکھتی ہے. بہت سارے مسائل میں فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک شخص اس قسم کے مسائل میں غلط فہمی کا شکار تھا اور اب اگر اس کو اندازہ ہو جائے کہ بھئی میں تو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، نہیں کر سکا، سجدہ سہو رہ گئے یہاں پر، تو اس کو علماء سے پوچھ لینا چاہیے. بعض مسائل میں گنجائش کی صورت ہوتی ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا. ہمارے عزیزوں میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. اسی طرح ہمارے عزیز ساتھی حضرت مولانا مفتی ابو محمد صاحب جو رمضان المبارک میں 2-3 جمعے یہاں پڑھا چکے تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ ان کے والد صاحب کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.